تو جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ وہ آدمی ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہے جو کیا کہہ رہا ہے، اے میرے رب، رب بنا، ہم ایمان لائے، ہم تمہارے اوپر ایمان لائے، یعنی سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 16 میں اے میرے رب ہم ایمان لائے، تو ہماری گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اور پھر سورہ عمران آیت نمبر 17 میں اللہ کہتے ہیں کہ اس میں سے صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور ادب کرنے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے، یہ سب کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ یعنی صبر کرنے والے جو پہلے بولے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، یعنی ایمان لائے، ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اور صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، ادب کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔ پچھلے پہر سے معافی مانگنے کا مراد تہجد کی نماز، یعنی تہجد کی جو نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ سب کہاں رہیں گے؟ ہمیشہ کے ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور یہاں پہ مولوی کہتا ہے کہ اللہ بغیر وسیلے کو نہیں سنتا۔ اب بتائیں کہ اب ہم قرآن کو مانیں، قرآن پہ ایمان لائیں، یا ہم مولوی صاحب کا مانیں؟ کیا یہ مولوی قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ آپ پوچھیں گے، آپ کا یہ سوال ہوگا کہ کیا مولوی صاحب لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں، یہ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں، نہ آپ کو پڑھنے دیتے ہیں۔ اگر یہ قرآن سمجھ کے پڑھتے تو کیا یہ دعا، یہ سورہ عمران، یہ میرا کوئی گھر سے چھپا ہوا ہے کتاب؟ یہ قرآن میں یہ کہ ہمارا باپ دادا نے چھاپا ہے؟ نہیں نا۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے ترجمہ سے تو اس کے اندر آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ اب دیکھیے نا، اس میں صاحب جو ہمیشہ جنت میں رہنے والے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم تیرے اوپر ایمان لائے، مطلب ہم رب پہ ایمان لا رہے ہیں۔ ایمان کا میں پہلے ہی بتایا، یہاں ڈائریکٹ بولا جا رہا ہے کہ اے میرے رب، وہ ڈائریکٹ اپنے رب سے بات کر رہا ہے بندہ۔ یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ بغیر سیڑھی لگائے چھت پہ کیسے جائیں گے؟ سوچئے، یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھے پکارو میں سنتا ہوں۔ اور یہاں پہ اس کا بندہ کہے کہ بغیر سیڑھی کا اللہ سنتا ہی نہیں، یہ تو کفر ہے قرآن سے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ عقیدے پہ جوڑ پڑتی ہے اس سے۔ تو آپ لوگوں نے سنا کہ جنت میں کون رہنے والے ہیں؟ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، ادب کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، پچھلے پہر یعنی نماز پڑھنے والے۔ کب؟ تہجد کی، یعنی 5 وقت کی جو نماز فرض ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے بعد میں جو نفلی عبادت، یعنی راتوں کو آدھی رات کو اٹھ کے جو اپنے رب سے مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جنتی لوگوں کا صفت ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کے بھی بہکاوے میں مت جاؤ۔ تمہارا رب نے تمہیں قرآن دیا ہے، یہ کتاب دیا ہے، اور جب تم قرآن پڑھ کے سیدھی راستے پہ نہیں آنے والے تو تم دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ لو، تم کو ہدایت نہیں ملنے والی، یہ بات یاد رکھو۔ کیونکہ میں تمہیں کوئی اور دوسرا چیز پڑھنے کا دعوت ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھو۔ اور آپ لوگ خود دیکھیں تو اللہ اس میں خود کہلوا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ رب کے پاس تمہارے لیے عورت، بیٹے، سونے چاندی خزانے، گھوڑے، جانور، نہیں کیا، اور دنیا کی ہر وہ خواہشات ہے، ان سب سے بہتر بتا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے۔ کس سے کہلوا رہا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے۔ اب جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول کو نہ مانے، اور کہاں کہلوا رہا ہے؟ کس چیز میں کہلوا رہا ہے؟ تو قرآن میں کہلوا رہا ہے۔ تو جو اللہ کو مان رہا ہے، جو رسول کو مان رہا ہے، جو کتابوں کو مان رہا ہے، وہ تو تم لوگوں کے نزدیک گمراہ ہے، اور تمہارے کوئی بھی عمل کا، کوئی بھی ایسا کام کا کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، خالی بات۔ تو تم سیدھے راستے پہ ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ آج تم دنیا میں اپنے چرب زبانی کی وجہ سے تم کسی کو غلط ثابت کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے یہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟
جب یہ قرآن تمہیں جنت میں جانے سے روک دے گا قیامت کے دن، اس دن کیا کرو گے؟ کیونکہ دنیا میں تمہیں ایسی کوئی چیز دی نہیں گئی تھی جس کی تم پیروی کرو. قرآن اور نبی تمہیں دیا گیا تھا کہ تم قرآن کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو. تم نے اپنے اپنے الگ الگ چیز بنا کے اس کے راستے پہ چلنے لگے تو ذمہ دار تم خود ہو. کیونکہ قرآن آنے کے بعد حق آنے کے بعد یعنی کتاب اور نبی آنے کے بعد میں حجت تمام ہو گئی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا.